لیکن ابتدائی طور پر اسے جو ہے تحریر میں لانا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور یہاں سے اس کی آپ شروعات مان سکتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول، یہ قواعد، یہ ضوابط اور یہ مقاصد شریعت، جتنی بھی چیزیں ہم کہتے ہیں، یہ اصلاً کتاب و سنت سے لیے گئے ہیں، یعنی اس کا اصل ماخذ کتاب و سنت ہے۔ اور جب اصل ماخذ اس کا کتاب و سنت ہے اور جو ہے اجماع امت ہے، اور بہت حد تک اس میں اصول فقہ میں عربک لینگویج کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ اس میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھی، اس کو بس یہ کہ تحریر کی شکل میں وہ بات نہیں لائی گئی تھی۔ ورنہ میں آپ کو اگر اصول بات بتانا شروع کروں تو صحابہ کرام نے وہی بات سمجھی تھی، لیکن اس وقت وہ تحریر میں بات نہیں لائی گئی تھی، اس وقت تحریر کا مسئلہ نہیں تھا، بس یہ، ورنہ پہلے ہی وہ چیز تھی۔ میں اب آپ کو جو ایک مثال دیتا ہوں، اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم کے ساتھ ملایا نہیں۔ شیخ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ شیخ آپ کی آواز بند ہو گئی۔ جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے کوئی ان کے جو ہے ایمان کے ساتھ انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا، تو یہ بات جو ہے، یا ایمان سے کسی بھی طرح کے ظلم کو نہیں ملایا، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اور کامیابی کی بات کہی گئی اور ان کے ہدایت پر ہونے کی بات کہی گئی۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ بہت شاق گزری، یعنی صحابہ اس کو سن کر کے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اگر یہ بات ہے تو ہمیں سے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اینا لم یظلم نفسہ، ان کے ذہن میں کیا بات ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی نافرمانی اس سے نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو بڑی مشکل چیز ہو گئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس کما تظنون، یعنی جیسا آپ سمجھتے ہو ویسا یہاں ظلم سے مراد نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کیا سمجھا، یہ جو ہے اسی چیز کو بعد میں اصول میں ذکر کیا جاتا ہے، اصول فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کیا سمجھا کہ لم یلبسوا ایمانہم، لم یلبسوا یہ نفی ہے، عربک لینگویج کے لحاظ سے یہ نفی ہے، اور بظلم کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اور بالظلم نہیں کہا ہے، یعنی نکرہ اسے استعمال کیا ہے۔ تو جو عام ضابطہ ہے عربی زبان کا، اس کے لحاظ سے بات یہی ہے کہ جب نکرہ نفی کے ساتھ، نفی کے بعد آئے، اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو آپ ضابطہ ہے اس کا اصول فقہ کا آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، اور اسی قاعدے اور ضابطے کے تحت صحابہ نے یہ بات سمجھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اینا لم یظلم نفسہ، کیونکہ یہاں اب ظلم سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے ظلم، کوئی گناہ نہ کیا ہو، اسی لیے ان کو پریشانی ہوئی تھی۔ تو ان کی یہ سوچ کہاں سے آئی، سمجھ کہاں سے آئی؟ یہ عربک لینگویج سے آئی، اور اسی لیے صحابہ کو یہ اصول پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اپنی زبان دانی کے لحاظ سے وہ یہ اصول خود بخود جانتے تھے۔ تو بعد کے لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ
یہ اصول لکھے جانے شروع ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، اس کی جو ہے کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی، جیسے آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہو سیم قواعد فقہیہ میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو اس کی اور بھی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کتاب میں کچھ جو ہے قاعدے ملتے ہیں ان کی کتاب میں۔ آج جو میں قاعدہ ذکر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس قاعدے کی بھی اصل عبارت خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جو ہے منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے شروع میں جو قاعدے ذکر کیے گئے تو وہ قاعدے جو ہے بالکل جو ابھی الفاظ اس کے ذکر کیے جاتے ہیں سیم یہی عبارت، کوئی ضروری نہیں معنی یہی ہوتا تھا۔ تو یہ قواعد فقہیہ بھی اس میں بھی بڑی جو ہے ترقی ہوئی ہے۔ ترقی کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہے صیغہ اس کا جو ہے قاعدے کا یہ صیغہ اتنا جو ہے اچھا کر دیا جائے کہ لوگ آسانی سے اسے یاد کر سکیں اور شوق اس کو یاد کرنے کا بڑھ جائے۔ تو ذرا مسجع مقفع عبارتیں جو ہے بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح سے قاعدے کچھ مختصر بھی کیے گئے، جو پہلے تھوڑا لمبے تھے تو مختصر بھی کیے گئے۔ میں آپ لوگوں کو اصول حدیث پڑھاتا ہوں تو اس میں خاص طریقے سے اس کو ذکر کرتا ہوں نا کہ پہلے کس طریقے سے یہ تعریفیں لمبی تھی، لیکن اس میں سے کتنا کاٹ چھانٹ کر کے اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں کی گئی ہیں اس میں بھی۔ ویسے ہی اس میں بھی اس طرح کی ترقی ہوئی ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ میں نے جو ہے مناسب نہیں سمجھا اس کو ذکر کرنا، کیونکہ ہم جو یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں اس تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں مطلب یہ ہے کہ قاعدے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، کیونکہ انہی اصول کو جاننا، انہی قاعدوں کو جاننا ہمیں شریعت کے مسائل کو بیان کرنے میں ہمیں ان قاعدوں کی ضرورت ہے، ہمیں اس تاریخ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو وہ تو خواہ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فن کے لحاظ سے جو فن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو جاننا ہوتا ہے، ہمیں تو یہاں مسائل جاننا ہے، مسائل سیکھنا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اسی لیے اس کو ذکر کرنا ہمیں مناسب نہیں لگا۔ اس طرح کے درس میں جو کہ پبلک لیول کے درس ہوتے ہیں اس میں ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ جی جو ہے میرا خیال ہے اب درس شروع کیا جائے۔ جی شیخ ہمارے شروع کیا جائے۔ آفتاب بھائی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی ہاں شیخ شروع کیا جائے، آفتاب بھائی تھوڑا گیم ہے، شروع کیا جائے۔ جی اچھا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہی قواعد فقہی اصول اور ضابطے جاتے ہیں، اس کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک جو بڑا قاعدہ تھا کہ المشقت تجلب التیسیر، کہ پریشانی اور مشقت آسانی کا سبب بنتی ہے،
یعنی اگر کہیں پریشانی ہے، مشقت ہے کسی بھی عمل کو بجا لانے میں، کسی بھی کام کو بجا لانے میں، تو یہ پریشانی اور مشقت اس میں آسانی پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ امت کے لیے آسانیاں رکھی ہیں اور اس امت کو کسی طرح کے کسی حرج میں مبتلا نہیں کیا ہے، تو اسی قاعدے سے اس میں آسانی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت کئی قاعدے آتے ہیں، یعنی کہیے کہ اسی سے جڑے ہوئے بہت سے قاعدے ہیں جو ہم نے اب تک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آج اس اہم قاعدے سے، اس بڑے قاعدے سے جو قواعد جڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے کی آخری کڑی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یعنی آج جو قاعدہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ اس بڑے قاعدے سے جڑنے والے جو مختلف چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں، ان کا یہ آخری قاعدہ ہوگا، اس سلسلے کا یہ آخری قاعدہ ہوگا جو آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر کل سے انشاءاللہ ہم جو ہے ایک دوسرا قاعدہ لیں گے، بڑا قاعدہ، اور اس کے تحت جڑے ہوئے جو قواعد ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس قاعدے کے تعلق سے ہم بات پہلے آپ کے سامنے بھیج چکے تھے، اب کل سے جو قاعدہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کے تعلق سے بھی اس قاعدے کو اور اس قاعدے کے تحت جو اور دوسرے قاعدے آتے ہیں، ضمنی قواعد جو کہے جاتے ہیں، فرعی قواعد کہے جاتے ہیں، اس کی برانچز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ ہم اسے جو ہے لکھ کر کے قواعد یہ آپ کو بھیج دیں گے، تو اس کی روشنی میں عربی میں وہ قاعدہ صرف آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اس کی شرح جو اس کو ہم جو ہے شرح کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، وہ تو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، آپ کو صرف سمجھ لیجئے تو کافی ہے، بقیہ وہ قاعدہ آپ کو یاد رہے اور قاعدے سے کیا مراد ہے اس کو آپ سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آج جو قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں عربی عبارت ہے اس کی، اور جو آپ کے یہاں وہ جو ہے قاعدہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ قاعدہ ہے اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق۔ یہ اصل میں دو قاعدے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ ہی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، اس کی ہمیں شرح کرنی ہے آپ کے سامنے۔ قاعدہ یہی ہے، الفاظ اس کے یہی ہیں، صیغہ اس کا یہی ہے، وہ آپ کو عربی میں ایسے ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اذا ضاق الامر اتسع، جب امر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا حکم یہ تنگ ہو جائے، یعنی اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے، مشقت بھرا ہو جائے، تو یہ ضاق کا مطلب ہے۔ ضاق کا مطلب تنگ ہونا، نیرو جسے آپ کہتے ہیں، تو جو ہے بہت ہی تنگی جو ہے اس میں محسوس ہو، تو تنگی اگر ہے تو اسی کو مشقت کہا جاتا ہے، پریشانی کہا جاتا ہے کہ اذا ضاق الامر، امر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے جو احکام ہیں، جو ہمیں کرنے کے لیے جو کام کہے گئے ہیں، جو واجبات اور فرائض ہیں، جو محرمات ہیں، یعنی جو چیزیں ہم پر جو ہے حرام کی گئی ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ اسی کو امر کہا جاتا ہے۔ تو اذا ضاق الامر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے کسی حکم پر عمل کرنا تنگ ہو جائے، نیرو ہو جائے، یعنی اس پر عمل کرنے میں مشقت ہو، پریشانی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اتسع، تو اس حکم میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ وسعت کا مطلب وائڈ کر دیا جاتا ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، شریعت کے اس مسئلے میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے،
اس کی مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کہ جہاں پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اسی کو دلیل بنا کر کے یہ قاعدہ بنایا گیا، اور آج بھی کسی مسئلے میں ہم کو اگر کوئی پریشانی ہے، اور یہ پریشانی چاہے کسی ایک آدمی کو ہو یا یہ پریشانی پوری قوم کو ہو، دونوں صورتوں میں جب واقعی معنی میں کوئی دقت ہے، پریشانی ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانے میں، تو یہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ اتسع، یعنی وہ حکم اور وائڈ ہو جاتا ہے۔ وائڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے۔ کشادہ یعنی اس میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اسے آسان کر دیا جاتا ہے کہ آپ پریشانی میں ہیں، مشقت میں ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس میں یہ آسانی پیدا کر دی گئی۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ الٹا کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عمل کرنا اس پر آسان ہوتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو ضاق کا مطلب پھر وہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی نیرو ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کی میں جو آسانی پیدا کی گئی تھی وہ آسانی ختم ہو جائے گی۔ تو پریشانی اور مشقت کی وجہ سے جو آسانی پیدا کی گئی، جب وہ آسانی جو ہے پیدا کی گئی ہے، تو جب پریشانی ختم ہو جائے گی اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تو ویسے ہی یہ آسانی ختم ہو جائے گی، اور خود بخود جو ہے وہ معاملہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ جب تک مشقت ہے تبھی پیدا کی گئی ہے، جو آسانی پیدا کی گئی ہے، اور جو سہولت پیدا کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، یہ سہولت اور یہ آسانی کب تک ہے؟ جب تک وہ پریشانی ہے۔ جیسے ہی پریشانی ختم، جیسے ہی مشقت ختم، ویسے ہی وہ معاملہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اسی لحاظ سے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا، اور یہ آسانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جو ہے باتیں اس سے پہلے بھی بعض قواعد میں آئی ہیں، تو مختلف الفاظ میں یہ قاعدے ہیں، تو آج ہم آپ کے سامنے یہ قاعدہ پیش کر رہے ہیں، اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق۔ کیا مطلب اردو میں اس کا؟ ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کوئی حکم، اس پر عمل کرنا پریشانی کا سبب بن جائے، مشقت بھرا ہو، پریشانی کا مسئلہ ہو اس میں، اور جو ہے عمل کرنا آسان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور جب ہم مسئلے کو بیان کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو ہے قاعدے کے تحت ہم بھی جب اس تک کوئی مسئلہ ہو جو پوری امت کے لیے پریشانی کا سبب ہے، تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی جو ہے راستے جو ہے وہ تلاش کیے جاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ پریشانی اور مشقت ختم ہو جائے گی، پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہوگا جیسے وہ حکم آیا ہے، یعنی جو آسانی پیدا کی گئی تھی وہ آسانی ختم کر دی جائے گی، اور جیسا حکم ہے اسی کے لحاظ سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب قرآن میں اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا تھا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے لیے اس طرح کے حالات میں آسانی جو ہے پیدا کی ہے، بعض مسائل میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو قرآن میں اس کی دلیل وہ آیت ہے جو صلاۃ خوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی خوف کی نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی ہے، وہی آیت اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اس قاعدے میں جو پہلا جو اس کا پارٹ ہے، پہلا جز ہے، اس کی دلیل جو ہے یہی آیت ہے، قرآن کی وہ آیت ہے جس میں خوف کی نماز کا ذکر ہے۔
کیسے ہے اس میں؟ بلکہ دونوں پارٹ کا ذکر ہے، لیکن الگ الگ آیتیں ہیں اس میں، اصل وہ کئی آیتیں ہیں ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں، تو پورے جو ہے جب آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں مکمل جو ہے اس قاعدے کا ذکر موجود ہے، یعنی ذکر کا مطلب یہ کہ اسی سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ نماز کے قصر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ نماز میں رکعات کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ کوانٹیٹی کے لحاظ سے کمی ہوئی، کوانٹیٹی کے لحاظ سے کمی، کہ 4 رکعت کی نماز سفر میں 2 رکعت پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو ہے اجازت دی۔ تو کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو قصر کرو۔ قصر میں نے آپ سے کہا یہ کم کرنا، یہ کوانٹیٹی میں بھی کم ہوتا ہے اور کوالٹی میں بھی کم ہوتا ہے۔ تو کوانٹیٹی کے لحاظ سے کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور کوالٹی کے لحاظ سے یہ ہے کہ لمبی نماز آپ اپنے گھر میں نماز ہلکی پڑھ لیں، اور اس طریقے سے 2 ہی رکعت پڑھی لیکن اور ہلکی نماز پڑھ لی۔ اور اس پہ قصر یہ بھی ہے سفر میں کہ جس کیفیت کے ساتھ ہم سفر میں اپنے گھر میں یا جو ہے مسجد میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی کیفیت میں بھی تھوڑی جو ہے گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ اس میں ہم بہت زیادہ حرکت بھی کرتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے نماز میں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا کی گئی ہے خوف کی نماز میں۔ اسی کے بارے میں آگے کہا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، پھر اس کی جو ہے ہلکا کر کے نماز کو بیان کیا، اس کی کیفیت کی، خوف کی نماز جو دشمن جو ہے سامنے ہے اور دشمن سے لڑائی کا معاملہ ہے، خوف کی نماز ہے، تو کیسے پڑھیں گے خوف کی یہ نماز؟ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ خود ان کے درمیان ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لڑائی ایسی ہے کہ آپ خود بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے ہیں اور اپنے صحابہ کو لے کر کے آپ خود ہی انہیں کمانڈ کرتے ہوئے دشمن سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے ہیں، آپ خود موجود ہیں، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی آپ امامت کریں گے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ مَعَكَ، اور ان میں سے مومنین میں سے فوج میں سے ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی نماز کے لیے۔ تو 2 جماعت ان کی بنائی جاتی ہے ایسے موقع پر۔ تو 2 جماعت بنا کر کے کیا ہوگا کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے گی اور ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی رہے گی، کیونکہ اگر سب لوگ نماز میں گئے اور سجدے میں گئے، اچانک دشمن ٹوٹ پڑا تو سب کے لیے پریشانی ہو جائے گی نا، سب مارے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں یہ گنجائش رکھی ایسے موقع پر کہ ایک جماعت ہی آپ کے پیچھے نماز میں شریک ہو اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ تو جو جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیار کو لے لیں گے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے
یہ لوگ سجدہ کریں گے، پھر جو ہے آپ کے پیچھے رہیں گے. یہ جب ان کی یہ جو ہے نماز ہو گئی تو یہ لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور دوسری جماعت جو ابھی دشمن کے سامنے کھڑی تھی وہ جماعت آ جائے گی جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور یہ بھی جو ہے اپنی پوری حفاظت، اور جو ہتھیار وغیرہ ہے کہ اچانک اگر دشمن حملہ کر دے تو ہتھیار لے کر کے فوراً مقابلے. ایسا نہیں کہ کہیں ہتھیار دور رکھا ہوا ہے تو اب جائیں گے وہ لینے کے لیے، پھر تیاری نہیں، ایک طرح سے پوری تیاری کے ساتھ نماز میں جو ہے کھڑے ہوں گے. یہ جو ہے بات آپ کے سامنے ذکر کی ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی دشمن سے جو مقابلہ تھا اس ختم ہو گیا مقابلہ، اور اب جو ہے دشمن سے لڑائی نہیں ہے، فوج واپس ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں اطمینان ہو گیا تو اب جیسے پہلے نماز قائم کرتے تھے ویسے ہی نماز قائم کرو. یہ ہوا کہ جب پریشانی ختم ہو گئی، جو ہم نے اسی قاعدے کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں یہی ہے کہ جب پریشانی ختم ہو گئی تو معاملہ پھر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جیسا حکم دیا گیا ہے اسی لحاظ سے پھر اس حکم کو بجا لانا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اس آیت میں، آیت جو ہے خوف کی نماز کی آیت میں، کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، اور یہ جان لو کہ نماز مومنین پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے، یعنی ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، اسی ٹائم پر اس نماز کو ادا کرنا ہے. اس میں گنجائش دی گئی تھی جب جنگ میں تھے، ٹائم میں بھی گنجائش ہے، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا. اس میں بھی گنجائش ہے کہ اگر جنگ چلتی رہ گئی تو جو ہے سب نمازیں پھر آخر میں ایک ساتھ پڑھ لیں گے. وہ ساری گنجائش موجود ہے اس سلسلے میں، اور یہ ساری باتیں جو ہے ذہن میں رکھنی ہے. تو لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہو جائے گی ویسے ہی پھر سارے معاملات اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے، یعنی ہر نماز کو اس کی جو کیفیت ہے، جو ثابت کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی حکم کے ساتھ نماز مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے، اور وقت پر ادا کرنا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے آیت پیش کی. تو اس قرآن کی آیت میں یہ بات بہت واضح طور پر ہے خوف کی نماز میں، کہ جب واقعی خوف کا معاملہ ہوتا ہے اور دشمن سے مقابلے میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے. نماز ہلکی کر کے پڑھنا سہولت دی ہے کہ نماز کو کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی اور اس کی کوالٹی کے لحاظ سے بھی جتنی ہمارے لیے گنجائش بنتی ہے، جس انداز کی گنجائش بنتی ہے، اس لحاظ سے نماز ادا کر لی جائے. یہ ساری آسانیاں موجود ہیں. لیکن جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور دشمن کا خوف جاتا رہا، اطمینان ہو گیا، تو پھر سے نماز کو اس کی اصل جو کیفیت ہے، اصل جو طریقہ ہے، جماعت کے جو احکام ہیں، اور نماز کی جو پوری تعداد 4 رکعت ہے، اور وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو تاکید ہے، وہ سارے حکم واپس آ جاتے ہیں اور اس حکم کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہوگا. تو یہ ہے قاعدہ میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، کہ جب کسی بھی حکم کو بجا لانے میں تنگی ہو، یعنی مشقت اور پریشانی ہے، تو وہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، آسانی پیدا کر دی جاتی ہے. مشقت کو ختم کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اسے حکم کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ختم ہو گئی پھر سے وہ حکم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے. جو آسانی پیدا کی گئی تھی وہ آسانی ختم ہو جاتی ہے. جیسے سفر میں جاتے ہیں تو نماز کے لیے تھوڑی آسانی ہے،
جیسے ہی سفر سے واپس آ گئے تو 4 رکعت کی نماز سفر میں جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ اپنے گھر واپس آنے کے بعد، وطن واپس آنے کے بعد پھر سے پوری 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے جو ہے مسئلہ اس قاعدے کا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں روایت کیا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور جو ہے اس میں یہ بیان ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن جو ایک مشہور تابعیہ ہیں، خاتون ہیں، تابعی ہیں، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت آتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی بڑی خاص شاگرد تھیں جو ہے عمرہ بنت عبد الرحمن۔ یہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ فرمایا کہ دف ناس من اہل البادیۃ حضرت الاضحیٰ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کچھ جو ہے جماعت، کچھ لوگ دیہات سے مدینہ چلے آئے، کیونکہ ان کو بڑی پریشانی تھی، وہاں بڑی بھوک مری تھی، قحط سالی کا مسئلہ ہو گیا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آپ کے یہاں کوئی انتظام اس سلسلے میں ہو جائے گا کھانے پینے کا۔ تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینے میں بڑی جماعت باہر سے آ گئی، اور کوئی صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس ویسے بھی کوئی بڑی جو ہے دولت نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے صحابہ بڑے مالدار رہے، وہ صحابہ میں چند ہی مالدار تھے، ان میں سے بھی اکثریت غریب اور مسکین ہی تھی۔ تو یہ حالات جو ہے اچانک عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے قربانی والی عید جو ہے قربانی کرتے ہیں تو گوشت بڑی وافر مقدار میں ان کے یہاں ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ اپنا گوشت تم صرف 3 دن رکھ سکتے ہو، بقیہ پورا گوشت ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ فرمایا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکھنے کی اجازت دی، اور 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ بعض روایتوں میں سلس کا بھی ہے اس میں ذکر، تو سلس کہتے ہیں 1/3، یعنی 1/3 حصہ اس کا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بقیہ 2/3 حصہ جو ہے تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سال تو چلو گزر گیا، آپ نے جو ہے اس سے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد والے سال میں پھر جب جو ہے عید کا موقع آیا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کرنے لگے کہ قربانی کے گوشت سے کافی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اس کی چربی جو ہے اس سے بھی کافی فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ پالتے تھے جب تو کافی جو ہے چربی والا جانور ہو جاتا تھا، کافی موٹا تازہ ہو جاتا تھا، تو کافی فائدہ چربی وغیرہ رکھ کر کے اپنے پاس جو ہے اسے پگھلا کر کے، یعنی جب آپ چربی کو آگ جو ہے پہ جو ہے برتن میں رکھ کر کے آگ پہ رکھیں تو وہ پگھل جاتی ہے چربی ہے، تو پگھلا کر کے کافی دنوں تک رکھے رہتے تھے۔ اب ان کو پریشانی یہ ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں اس سال۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو تم لوگ اس کو لے کر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو گوشت، قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنے سے منع فرمایا ہے، وہی بات ہم اسی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کے سامنے کہا، یہ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے کہا انما نہیتکم ان اجل الدافۃ، کہ میں نے تم کو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت باہر سے کچھ لوگ آ گئے تھے،
اور ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں، وہ اس سال کے لیے خاص تھا وہ معاملہ، چونکہ اچانک وہ چیز ہو گئی تھی تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو۔ اب وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام حالات ہو گئے، جو ہے عام جو ہے مسئلہ ہو گیا۔ اب آج جو اس سال ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے کوئی باہر سے آ گیا ہے یا لوگوں کے لیے کھانا پینے کے لیے انتظام نہیں ہے تو میں ان کے انتظام کرنے کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، تو آرام سے آپ اپنے قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اپنے پاس، لوگوں کو صدقہ بھی کرو، بانٹو بھی، جیسا آپ کر سکتے ہو کرو۔ ابھی 3 دن سے زیادہ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس قاعدے کی۔ دلیل کیسے بنتی ہے اس قاعدے کی؟ کہ ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اسے بجا لانا مشقت بھرا ہو جائے، تنگی ہو جائے اس میں، تو پھر اس میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اگر یہ تنگی اور یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی لوٹ آتا ہے۔ اب یہاں چونکہ لوگ آ گئے تھے باہر سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خاص حکم فرمایا۔ وہ خاص حکم، یہاں تنگی کیا ہے، مشقت کیا ہے، یہ جماعت سے مشقت تعلق رکھتی ہے۔ جو لوگ باہر سے آئے تھے ان کو پریشانی تھی، مشقت تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اس کے لیے وقتی طور پر ایک حکم جو دیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے پاس قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ لیکن جیسے ہی یہ مشقت ختم ہو گئی، یعنی وہ لوگ چلے گئے اور وہ جو ہے قحط سالی کا مسئلہ ختم ہو گیا، لوگوں کی بھوک مری کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت دے دی، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور جو ہے اب اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی مثالوں میں سے آج کے اس دور کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے، دیکھیے کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو خاتون کو عدت گزارنی ہوتی ہے، تو خاتون کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہو، عدت اسی گھر میں اسے گزارنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نوکری پیشہ ہے، جیسے آج کل بہت ساری عورتیں نوکری پیشہ ہوتی ہے، نوکری کرتی ہے، اب 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے مان لیجیے، یعنی اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو یہی اس کی عدت ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ اب 4 مہینہ 10 دن کوئی کمپنی چھٹی نہیں دیتی، اور اس کے لیے کوئی جو ہے دوسرا انتظام نہیں ہے، اسی سے اس کا خرچہ چلتا ہے، اسی سے اس کے گھر والوں کا خرچہ چلتا ہے، اس کے اگر بچے وغیرہ ہیں تو ان کا خرچہ چلتا ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ عورت باہر جانا اس کی مجبوری ہے۔ تو اب یہاں چونکہ مشقت ہے اس کا گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا، کہ اس کی یہ نوکری جا سکتی ہے، اور نوکری چلی گئی تو ابھی فی الحال ویسے تو انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن فی الحال سامنے کوئی جو ہے ذریعہ معاش نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان بچوں کی اور خود اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ جائے اور نوکری کرے، بس نوکری کے لیے جائے، پھر اپنے گھر میں فوراً واپس آ جائے، اور بڑا احتیاط کرے اس سلسلے میں پوری سادگی کے ساتھ، اور غیر مردوں سے جتنا کم ہو۔ ویسے تو نوکری پیشہ عورتوں کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اختلاط تو ہو ہی جاتا ہے، اور اگر اختلاط نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے، اگر اختلاط ہے تو جتنا کم ہو یہ، اور جتنا جو ہے اس سلسلے میں اس کا خیال کرے وہ عورت، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ویسے جہاں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں
وہاں عورت کو نوکری کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی نوکری کے جواز کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہاں ماحول اختلاط کا نہ ہو، یعنی جو ہے مرد عورت ایک ساتھ مل کر کے کام نہ کرتے ہوں۔ بہرحال تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال یہ پیش کی۔ اسی طریقے سے عام طریقے سے کسی بھی مسئلے میں گواہی دینی ہوتی ہے تو 2 وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، 2 وٹنس۔ لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں ایک ہی عورت کی گواہی، حالانکہ عورتوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، اگر جو ہے 2 مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہوتی۔ لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں صرف ایک عورت کی گواہی کو کافی قرار دے دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے عورت جسے ہم دایا کہتے ہیں، جو دوسری عورتوں کی پیدائش کے وقت میں جاتی ہے اور عورتوں کی پیدائش کرواتی ہے، اس کو دایا کہتے ہیں۔ جاتی ہے، اب آج کل تو عام طریقے سے ہاسپٹل چلی جاتی ہیں عورتیں، تو وہاں نرس وغیرہ یا ڈاکٹر جو ہے لیڈی ڈاکٹر وہ پیدائش کرا دیتی ہیں۔ لیکن پچھلے زمانے میں اور ابھی بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے انتظام کہ عورتیں جو اسم کو جانتی رہتی ہیں وہی جاتی ہیں اور جا کر کے پیدائش کرا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، اور اس زمانے کی ایک مشہور خاتون تھی ام عطیہ، وہ اس کام کے لیے جاتی تھی۔ عربی زبان میں ان کو قابلہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ایسی خاتون کو القابلہ کہتے ہیں۔ تو اب عورت جو کہ پیدائش کرانے کے وقت میں حاضر تھی، اب اس نے خود یہ پیدائش کرایا ہے، اور وہ عورت کے بطن سے، پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر کسی نے آ کر کے دعویٰ کر دے کہ نہیں 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 یہ تو بچہ میرا ہے، اس عورت کا نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہے کوئی کہے نہیں 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 یہ بچہ جو ہے اس کا نہیں ہے، یہ دوسرے کا بچہ لے لیا، کچھ بھی اس طرح کا جو ہے دعویٰ کسی نے کر دیا، اب یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، تو اب 2 گواہ کہاں سے وہ لے کر کے؟ اب آج کل تو خیر ایک مسئلہ ہوتا ہے ڈی این اے کا، لیکن اس زمانے میں تو ایسی چیزیں ہوتی نہیں تھی، اور عام طریقے سے اس طرح کے ٹیسٹ کرائے نہیں جاتے الا کہ جب مجبوری ہو جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے معاملہ کیا ہے اس کا، کہ جو دایا تھی جس نے پیدائش کروایا تھا، اگر یہ دایا اکیلی ہی آ کر کے گواہی دے دے یہ، تو شریعت میں اس گواہی کو مان کر کے اس بچے کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی کہ اسی کا یہ بچہ ہے۔ تو عام حالات میں ایک عورت کی گواہی نہیں قبول کی جاتی ہے، لیکن اب یہاں معاملہ تنگ ہے۔ تنگ کیوں ہے معاملہ یہاں پہ؟ توسط کیوں دی گئی اس کے اندر؟ کیونکہ ایسے وقت میں کہ بچی کو یہ عورت جو ہے بچہ دے رہی ہے، چلو جو ہے آ کر کے دیکھو، ظاہر سی بات ہے کوئی مرد دیکھتا نہیں ہے وہاں پر اس وقت، اور عورتیں بھی کئی ایک ہوں، کوئی ضروری نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت ہے اور اسی کے سامنے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ آ کر کے گواہی دے سکتی ہے کہ جو ہے میں نے خود جو ہے یہ بچہ، جبکہ بچے کی پیدائش کے وقت میں دایا تھی، میں حاضر تھی، میں نے یہ بچہ جو ہے اس سے جنوایا تھا، اور پیدا جو کرنے کے وقت میں، جننے کے وقت میں یہ جو ہے موجود تھی وہاں پر۔ یہی حال دودھ پلانے والی عورت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اکیلی عورت بھی دودھ پلانے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، تو اس کو مان کر کے، رضاعت مان کر کے، پھر جو ہے اس کی شادی اس کے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور ایک رشتہ جو ہے رضاعت کا، دودھ پلانے کا، صرف ایک عورت کی گواہی سے قائم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام حالات میں یہ چیز نہیں ہوتی، عام حالات میں ایک عورت کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہاں قبول کی جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہاں معاملہ بڑا تنگ ہے۔ تنگ کیسے ہے کہ اب دودھ پلانے کے لیے کیا عورت جو ہے 10 لوگوں کو لا کے جمع کر کے دیکھو میں دودھ پلا رہی ہوں دکھائے گی؟ وہ اکیلے میں ہی کبھی جو ہے دودھ پلا دیتی ہے کسی کو۔ تو اسی لیے چونکہ اب اس طرح کے حالات میں کئی گواہ کا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے،
تو اور جو ہے ایک ایسی چیز ہے یہ حرمت کی کہ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں اور واقعی معنی میں اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ رشتہ حرام ہوگا۔ اگر رشتہ کوئی کر لیتا ہے تو شریعت میں یہ گنجائش اس میں رکھی گئی کہ ایک عورت کی گواہی مان لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو ہے قرآن کی تعلیم دے کر کے، اذان دے کر کے، امامت کر کے، دروس دے کر کے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، دینی کام ہیں، ان سب میں جو پیسہ لیا جاتا ہے یا پیسہ دیا جاتا ہے ان کی اجرت کے طور پر، یہ آئی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ پیسہ نہیں لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف کے دور میں، لیکن آج ایک ضرورت ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ اولا ابھی کیا ہو گیا ہے، مشقت بھرا ہو گیا ہے تو آسانی دے دی گئی ہے۔ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن امت کے جو ہے علماء کا فتویٰ، انہی قاعدوں کی روشنی میں یہ فتویٰ ہے کہ آج لوگ اس کی اجرت لے سکتے ہیں، ان کو اجرت دینا جائز ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر اب ان کے لیے اجرت کا انتظام نہ کیا گیا اور ایسے کچھ لوگ خاص جو ہے اس تعلیم کے لیے وقف نہ ہوں تو پھر لوگوں کے لیے یہ تعلیم دینا باقی نہیں رہ جائے گا، اور قرآن کی تعلیم نہیں رہ جائے گی، کوئی اذان دینے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی امامت کرنے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی دروس دینے والا نہیں رہ جائے گا۔ تو جب جو ہے تو چونکہ شریعت کی یہ چیزیں ہیں اور اس کو باقی رکھنا ہے، اور آج بغیر اجرت کے یہ کام کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے باقاعدہ جو ہے جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے تنخواہ مقرر کر دی جاتی تھی، جس کو اس زمانے میں رزق کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ ان کو ملتا تھا حکومت کی طرف سے تو لوگوں سے یا اجرت میں کوئی چیز وہ لیتے نہیں تھے۔ اب جب یہ سب سسٹم ختم کر دیا گیا اور یہاں اب ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے سب کی ضروریات ہیں ویسے ہی ایک عالم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک مؤذن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اب اس کی ضروریات بھی تو پوری ہونی ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں، وہ خود کمانے کے لیے نکل یا کوئی بھی امامت کر سکتا ہے، جو بھی رہے گا امامت کر دے گا، الگ سے کسی کو امام رکھنے کی ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہے، ایسے موقع پر لوگ بغیر اجرت کے یہ کام انجام دیں گے، اور وہاں پھر سے وہ حکم آ جائے گا کہ اس طرح کی عبادات جو ہوتی ہیں تو عبادت کے ان کاموں میں لوگوں کو اجرت نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، چند جو ہے باتیں تھیں اور چند یہ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے، اور جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ چند جو ہے مسائل اور جو قاعدہ تھا اس قاعدے کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی لوگ پیش کرتے، جیسے چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جہاں تک ہو سکے ان کا جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مال کو ان سے بچانا چاہیے۔ اگر اس کو بچانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کرنا پڑ جائے، چور کو یا ڈاکو کو مار دینا پڑے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ مشقت کی وجہ سے، لوگوں کی حرج کی وجہ سے، کہ اگر یہ لوگ رہتے ہیں سماج میں تو ان کی وجہ سے سب کی جو ہے سب کے مال کا ایک خطرہ، جان کا ایک خطرہ بنے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے حق میں اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حالات جب نارمل ہو جاتے ہیں تب الگ بات ہے، لیکن جب یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگے تو ایسی حالات میں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی جان بھی اگر لینا پڑے
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں، شریعت میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نے ان کی جان لے لی تو قصاص میں اس سے قتل نہیں کیا جائے گا، حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے السلام ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کا کام کرنے والا یا بلڈر جو ہوتے ہیں پراپرٹی لے لیے باپ دادا بیچ دیتے ہیں، اب پھر ان کا بال بچہ بولتے ہیں کہ نہیں میں اب بھی نہیں بیچیں گے، دادا نہیں بیچیں ہے، تو اس استھتی میں بلڈر یا جو پرچیزر یعنی ہم ہی خریدے تو بولتے کہ آپ غارت ہو جائیں، بدعا دینے لگتے ہیں، تو کیا وہ اس پر کوئی ایکشن لینا ہے یا پھر کیا اس کو گریوانسز پورا کرنا ہم کو ہے؟ پھر سے کہیے ذرا سوال، جو ہے ذرا پھر سے سوال کو جیسے ہوتا کیا کہ باپ دادا بیچ دیے زمین کو، باپ دادا نے زمین بیچ دیا، جی اب ان کے بال بچہ کسی نے زمین بیچ دیا، کہیے باپ ہو جی دادا ہو، پہلے کسی نے ہاں زمین ہاں بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہی سوال ہے نا، باپ جی دادا جی نے جی زمین بیچ دیا، پھر اس کے بعد کیا ہاں ہوا جی؟ اب ان کا پوتا ہے یا بیٹا ہے یا ناتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بیچے ہیں اچھا، اور ہم ہی یہ مالک مسئلہ آپ کا یہ ہے ابھی جو میں سمجھا جی اب جی کہ جی ہاں اگر جو ہے باپ دادا نے نانا نے جس نے بھی جو ہے پہلے ہاں زمین کو جی اصل جی میں وہ بیچ دیا ہے، لیکن جی آج کی جی جو جی نئی پیڑھی ہے، چاہے وہ بیٹا جی ہو جی چاہے پوتا ہو چاہے جو ہے نواسا ہو، جی جو بھی ہے رشتہ جی جی چاہے جو بھی ہے، وہ جی نئی جی پیڑھی جی یہ جی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں ہمارے باپ نے یا ہمارے دادا نے اس کو نہیں بیچا تھا۔ جی تو جی جی یہاں بالکل کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سوال کیا پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف بہت ہے کہ اس نے بیچا یا نہیں بیچا، ٹھیک ہے نا، جی تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ جی اب جو ہے جی اب وہ زمین جس کے بارے میں یہ بیٹا یا پوتا کہہ رہا ہے کہ یہ زمین جی میرے باپ یا دادا نے نہیں بیچی ہے، وہ جی زمین ابھی کس کے قبضے میں ہے؟ قبضے میں اسی کے قبضے میں ہے، کس کے؟ بیٹے کے؟ ہاں بیٹے کا پوتا کے قبضے میں ہے۔ ہاں ابھی جو ہے تو جس نے خریدا تھا اس نے جی قبضہ کیوں نہیں لیا اس کو؟ یعنی ایسے ہی تھا کہ ٹھیک ہے اب لیں گے، جب پریوار کا معاملہ ہے، چچا ہیں پھوپھا ہیں، جب کچھ ضرورت پڑے گا ہم لے لیں گے، خالی کروا لیں گے۔ اب جو اچھا، جن سے جو لکھے وہ تو ڈیٹ کر گئے، انتقال کر گئے، تو عموماً یہی معاملہ بھی چل رہا ہے سے کہ جب قبضہ لینے جاتا ہے یا بولتا ہے کہ تم خالی کر دو تو وہ کہتا ہے کہ آپ غارت ہو جائیں، اللہ کا مار پڑے، بددعا دینے لگتے ہیں۔ ایک پہلا چیز جو سب سے مسئلہ آتا ہے کہ بددعا دینے لگتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرا چیز جسے ہم خریدار ہیں، چونکہ پیسہ لگا ہوا ہے، ہم نے بہت زمانے سے خریدے ہوئے ہیں، تو اب اس میں تھانہ پولیس بھی کرنا ہے، تو اسی استھتی میں کیا وہ دباؤ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو اس پورے مسئلے کے تعلق سے صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتا دوں کہ جی ایسا جو ہے جو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں کہ ہم لوگ شریعت کے اصول کو پورے طریقے سے اپلائی نہیں کرتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ جی تو ضروری کیا ہوتا ہے کہ جس نے زمین خریدا جی اس کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ اس زمین خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں کر لے۔ جی یہ جو ہے جو ہم بھائی بندہ سمجھ کر کے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے چلو بھائی ہے، رشتہ ہے، چچا ہے، تو اپنے رشتے کا خیال کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں بعد میں لے لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے جی جو ہے لینے کی۔ جی تو یہ جی جی غلط جی طریقہ ہے شریعت۔ جی صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے زمین کو اپنے قبضے میں کر لو، آپ نے جو چیز خریدی ہے اسے اپنے قبضے میں کر لو، یہ جی بہت ضروری ہے۔ جس سے خریدا ہے قبضے میں کر لیں گے تو یہ پریشانی نہیں آئے گی نا۔ یاد رکھیے جی مال ایسی چیز ہے، جی زمین اور جائیداد یہ پراپرٹی ایسی چیز ہے جی کہ اس میں تو اچھے اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے، جی اور جی اچھے اچھوں کا ایمان وہ اپنی جی جی آخرت بھول جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی بھائی کا جی نہیں ہوتا اس میں، دوسروں کو جی 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 چھوڑیے، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہوتا ہے، جی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ جی پراپرٹی وغیرہ کی چیزیں جو ہے نا میرے بھائیوں بہت اہم ہوتا ہے، یہ بڑا جی اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو پہلے اس جی میں رشتے کو خیال نہ کرے،
जब मुआमला जी करें तो डीलिंग जो हो हमारी, खरीद और खरीदने की, बेचने की, परचेजिंग करने की, तो जैसे हम दूसरे से डीलिंग करते हैं, किसी भी मामले को डील करते हैं, वैसे ही अपने रिश्तेदार के साथ भी करें। बाकायदा जी उसको लिख कर नहीं, वो रिटर्न में भी चीज आ जाए, लिख करके भी रहे और कब्जा भी कर ले, ताकि आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। ये जी पहला जी मेरा मशवरा है। अब दूसरी बात जी क्या है, जो आपका सवाल है वो ये कि नहीं किया उस टाइम में, तो अब ये है कि उनके पास पूरा ये प्रूफ तो मौजूद है ना कि उन्होंने खरीदा है, या जी प्रूफ नहीं है? जी नहीं, सब है, सब है, प्रूफ सब सब चीज है। मौजूद होने के बावजूद भी अगर वो खाली जी नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये जी उसकी ज्यादती है। बल्कि वो जी इतने दिन तक जो उसमें रह भी गया, उसको तो जी उसका किराया भी देना जरूरी है, मैं आपको जी बता रहा हूँ। जी 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 शरीयत के लिहाज से किराया देना भी जरूरी जी है उसके लिए। जी जी लेकिन जी चलो छोड़ दिया अपना समझ करके, कोई बात नहीं, और ये मेहरबानी हम्म कर दें अलग बात है, लेकिन अब हम्म उसके बाद खाली कराने के वक्त में वो गाली गलौज शुरू करे और जो है जी ये जो है लानत मलामत करना शुरू करे। जी 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 ध्यान जी जी रखिए कि जी ऐसे लोगों की लानत मलामत का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा अच्छा उसी के खिलाफ ये चीज जाएगी। कैसे जी उसके जी खिलाफ जाएगी कि अब ये उसके गुनाहों में चीज लिखी जाएगी कि उसने जी एक तो नाहक जो है कब्जा करके रखा था, और जब जी उसको छोड़ने के लिए कहा तो गाली गलौज पर उतर आया। तो ये जी उसके लिए नुकसान इसमें है कि जी क़यामत के दिन वो इस पर पकड़ा जाएगा। जी हाँ। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम शेख, एक सवाल है कि एक औरत हज को जाती है और पूरा हज कंप्लीट करने के बाद आखिर जो ज़ियारत का तवाफ होता है वो करने के पहले ही उसको जी हैज हाँ। आ जाता है और उसको 2 दिन में उसका फ्लाइट है इंडिया को वापस भी आना है। अब उसके लिए यहाँ कैसे आसानी पैदा किया जाए, वो क्या करेगी? ये आपका सवाल है कि उसके लिए आसानी क्या पैदा की जाए। आप असल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तवाफ़ ज़ियारत। तो मैं जी जहाँ तक समझता हूँ कि आपका मकसद है पूछने में कि तवाफ़ वदा, तवाफ़ ज़ियारत असल में ये जी वो हज के दिनों में ही हो जाता है, यानी 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ कर लेते हैं। और आपने कहा हज पूरा कर लिया है, तो हज अगर पूरा कर लिया है तो बगैर तवाफ़ ज़ियारत के हज पूरा नहीं होता है असल। तो इसका मतलब है कि आपका मकसद तवाफ़ ज़ियारत नहीं बल्कि तवाफ़ वदा है, यानी वो तवाफ़ जो वहाँ से सफ़र के वक्त किया जाता है। शायद सफर वही पर तवाफ़ आप जी कहना चाह रहे हैं, जी 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 वही जी है ना? तो उसको तवाफ़ जी वदा हाँ। कहते हैं, यानी अच्छा रुखसती का तवाफ़, वहाँ से जी वापस हो रहे हैं तो उसका तवाफ़। जी तो ये तवाफ़ औरत जो हैज़ से है उसके ऊपर ये तवाफ़ फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा और चूंकि फ़र्ज़ नहीं है इसलिए वो बगैर इस तवाफ़ के भी जा सकती है। उसकी फ़लाइट है, वो जा सकती है। तो ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही इसमें आसानी है औरत के लिए, समझ रहे हैं आप? तो पहले जी ही से जी है। लेकिन अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है मान लीजिए तवाफ़ ज़ियारत या जिसको तवाफ़ इफ़ादा कहते हैं, जो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को तवाफ़ किया जाता है, जो हज का जी तवाफ़ कहलाता है, जी तो जी अगर वो तवाफ़ नहीं किया है, वो तवाफ़ ज़रूरी है उसके लिए, नहीं किया है और उसको उसके पहले ही अगर आ गया, 9 तारीख को ही खून आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 9 तारीख को ही आ गया, जी 10 जी तारीख तक पहुंचे ही नहीं कि जो है वो जो है तवाफ़ कर ले, तो 10 हम्म, तारीख से पहले ही खून आ गया। जी तब वो आपका सवाल फिर यहाँ पर आएगा हो कि क्या उसके लिए आसानी, यही ना आपका सवाल है जी जी कि जी अब जी ये हाँ मशक्क़त हो गई, अब उसको हाँ उस हालत में तवाफ़ नहीं कर सकती औरत, जी और ये तवाफ़ ज़रूरी है। तो हम्म, और अब यही है उसके लिए आसानी ये है कि वो वहाँ पर इंतज़ार करेगी, इंतज़ार करेगी, ठीक है? जी और उसके साथ जो लोग हैं वो इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उसका हैज़ ख़त्म होगा, यानी जो है हैज़ का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वो जा कर के अल्लाह के घर का तवाफ़ करेगी और उसके बाद ही वो लोग सफ़र करेंगे। लेकिन अगर मसला है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये और अभी उसकी आदत के लिहाज से 2-4 दिन और जाएगा,
اس کا لگ جائے گا، مان لیجیے بہت ہوگا تو 1-2-3 دن کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے عام طریقے سے فلائٹیں اتنی جلدی واپسی کی رکھی نہیں جاتی ہیں. تو کیونکہ یہ 9 تاریخ کو اگر آگے آئے خون تبھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا 10 تاریخ کو آگے آئے تبھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک 7 دن کا جو مسئلہ ہے، اس کے بعد 7 دن 6 دن عام طریقے سے اتنے ہی دن جو ہے حیض آتا ہے یا اس کا پیریڈ ہوتا ہے، عام طریقے سے جنرلی ایسا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر مان لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو اس کی فلائٹ ہے اور اس کو جانا ہے فوراً، تو کیسے اکیلی تو اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتے. اور اگر یہ فلائٹ چھوٹ گئی تو آج کل معاملہ ایسا ہو گیا کہ سفر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس زمانے میں طریقہ اس کا یہی تھا کہ جو اس کے ساتھ لوگ ہیں انتظار کریں گے، اور جب تک وہ طواف نہیں کر لے گی، اس کا خون ختم نہیں ہوگا اور وہ طواف نہیں کر لے گی، تب تک وہاں سے وہ سفر نہیں کرے گی. لیکن اب آج بہت سی چیزیں یہ اپنے ہاتھ میں نہیں رہ گئی. ٹکٹ پہلے سے ہے، اگر اس میں سفر نہیں ہوا تو پھر پتہ نہیں کون سی فلائٹ میں جگہ ملے نہ ملے، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور جو اس کے ساتھ محرم لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، اکیلے اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ سب مشقت ہے آج کے اس دور کی. اور اسی مشقت میں کیا آسانی ہو سکتی ہے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. اب جو ہے اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ آج کے اس دور میں کچھ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ حیض کو روکنے کے لیے. حیض کو روکنے کے لیے اگر ایسی مجبوری آ گئی ہے تو وہ دوا کھا لے، اس کا حیض کا خون رک جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نہا وا کر کے جا کے طواف کر لے گی اور سفر کر لے گی. حیض کو روکنے والی یہ دوائیں عام حالات میں اسے نہیں کھانا چاہیے، جائز نہیں ہے یہ دوائیں کھانا. کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کی ہیلتھ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. تو لیکن اب یہ مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، اور یہ مشقت جو ہے اس طریقے سے دور کی جا سکتی ہے، تو اس موقع پر استعمال کر لے تو انشاءاللہ اب ایک مرتبہ استعمال کرنے سے اتنا ہیلتھ پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اس وقت. ٹھیک ہے جی شیخ اسی پر آج کا درس. جی ہاں اس میں ایڈیشن ایک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ایک وہ مکئی کے شیخ نے ان کو صلاح دیا کہ آپ اس کو پیڈ پہن لیجئے، مانے جو پیڈ ہوتا ہے وہ پہن کے آپ طواف کر لیجئے. کیا یہ صحیح رہا یا یہ کیا جائز ہے؟ وہ کب ہو سکتا ہے؟ اصل میں خون کئی طرح کے ہوتے ہیں عورتوں کے. نہیں، یہ حیض کے خون تھے. حیض کے خون میں یہ نہیں ہو سکتا. حیض کی حالت میں طواف کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ حیض کے خون کا معاملہ، فرق یاد رکھیے گا. جیسے نماز، اصل میں اس حالت میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آسانی کیا ہوگی اس کی کہ وہ کوئی اور شکل اس کی اختیار ہو جو ہے کرنی پڑتی ہے. ہاں استحاضے کا خون ہوتا تو پھر وہی پیڈ باندھ کر کے اور نماز بھی پڑھیں گے، اس وقت روزہ بھی رکھے گی، نماز پڑھنے کے لیے بھی وہی ہے سیم کنڈیشن. لیکن وہ استحاضے کے لیے ہے. شاید جنہوں نے ان کو کہا، اور شاید مجھے سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں فرق کر پائے ہوں گے، اس لیے اس طرح کی بات کہہ دی ہوگی انہوں نے. لیکن یہ گنجائش ہے آج کے اس دور میں، یہ گنجائش ہے. گنجائش کیا ہے کہ ایسی دوائیاں مارکیٹ میں ہیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھیں گے تو بتا دے گا کہ ایسی دوائیاں ہیں، وہ کھا لینے سے وہ خون رک جاتا ہے. وہ جب رک جائے گا تو پھر نہا کر کے جو ہے طواف کر لے گی. تب ابھی آسانی ہے. تو حیض کی حالت میں طواف کرنے سے منع کیا گیا تو طواف کیسے کرے گی؟ جیسے کوئی نجس ہے تو نجاست کی حالت میں جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں اب یہ حیض میں تب بھی نماز پڑھی لے گی؟ نہیں، ویسا نہیں ہو سکتا نا اس کے لیے. ٹھیک ہے، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.